سر موسمیاتی تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے، کبھی بہت گرمی تو کبھی بہت سردی۔ آپ کے خیال میں ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، موسمیاتی تبدیلیاں یعنی جس کو کلائمیٹ چینج بھی کہتے ہیں، اس وقت پوری دنیا سجاد موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے صنعتی انقلاب شروع ہوا پوری دنیا میں، فیکٹریوں سے گندے زہریلے کیمیکلز ہمارے پینے والے پانی میں شامل ہونا شروع ہوئے، چمنیوں سے دھواں، کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، اس سے پھر اوزون کی جو لیئر ہے اس کے اندر ڈپلیشن یعنی اس کے اندر سوراخ ہو گیا، اور جو انتہائی خطرناک شعاعیں ہیں وہ زمین پر آنا شروع ہو گئی، جس سے گلوبل وارمنگ یعنی زمین کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب اس سے کیا ہوا؟ اس سے جو ہمارے جو گلیشیئرز تھے وہ بھی میلٹ ہونا شروع ہوئے، اور جب گلیشیئرز میلٹ ہونا شروع ہوئے تو سیلاب آنا شروع ہو گئے۔ اور سیلاب ابھی پاکستان میں پچھلا سیلاب صرف دیکھ لیں جس میں سندھ کا کچھ 60% ایک اندازے کے مطابق نقصان ہوا ہے، اور ابھی تک وہ نقصانات پورے بھی نہیں ہوئے، اور ایسا ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ جھیلنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ درختوں کی کٹائی، جس کو ڈیفارسٹیشن کہتے ہیں، ہماری کالونیاں دن رات کالونیاں بن رہی ہیں، پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں اور درخت ختم کیے جا رہے ہیں، اور جو درخت بچ گئے ہیں ان کو لکڑی کے لیے آگ لگائی جا رہی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کبھی ایبٹ آباد میں آگ لگی ہوئی ہے، کبھی سملی ڈیم والی سائڈ پہ اسلام آباد میں آگ لگی، کبھی مارگلہ ہلز پہ۔ تو اس میں خدا جانتا ہے کہ کتنی سچائی ہے کہ لوگ خود آگ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، یا خود لگ جاتی ہے، یا گرمی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اور ان کے درختوں کے جلنے کی وجہ سے بہت زیادہ جنگلات ختم ہو جاتے ہیں، ان کے دھوئیں سے آپ کا ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو گاڑیاں ہیں، آپ کے پختہ جو روڈز ہیں ان پر جو دوڑتی ہوئی گاڑیاں، ان کی وجہ سے پھر سموگ، پھر کسان فصلوں کو آگ لگا دیتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے، جس کی وجہ سے گرمیاں بہت زیادہ گرمی کی شدت بہت ہو جاتی ہے، یا پھر سردی کی شدت بہت ہو جاتی ہے، اور ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، غیر متوقع ہوتی ہے، یعنی سردی ایسی پڑی ہے، اور ان مہینوں میں سردی پڑتی ہے جن میں نارملی سردی نہیں ہوتی، جیسے جنوری فروری میں جا کے، اور گرمی ان مہینوں میں جا کے بہت زیادہ پڑتی ہے جن مہینوں میں نارملی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں مارچ اپریل تک موسم ٹھنڈا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے۔ تو یہ جو آپ کی موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں، اس سے صرف اور صرف آپ ٹمپریچر کم زیادہ نہیں ہو رہا، اس سے انسانوں کے اوپر بھی، جانوروں کے اوپر، اب وہ جانور وہ پرندے جو جنگلات میں رہتے ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، آپ کے بہت زیادہ چرند پرند جو ہے وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں ان جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے۔ اور پھر آپ دیکھیں اس کا فصلوں پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ آپ کی جو فصلیں ہیں جو سردی میں پکنے والی ہیں، وہ جب سردی پراپر اس طرح سے نہیں پڑتی یا بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا غیر متوقع ہو جاتی ہے، یا پھر گرمیوں میں جو فصل آپ کی پکنی ہے، جیسے ابھی گندم آپ کی بہت لیٹ ہو گئی ہے، اور گندم کی اس دفعہ پیداوار اس طرح سے نہیں ہوئی کیونکہ جیسے بارانی علاقے ہیں تو بارشیں آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ بڑی افیکٹ ہوئی ہیں، تو آپ کی فصلوں کے اوپر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ موسمیاتی تبدیلیاں آپ دیکھیں کہ یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا اس کے اوپر۔ یہ جو انڈسٹریل ریولوشن ہے، جو صنعتی انقلاب پیدا ہوا ہے، اس نے جہاں ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت زیادہ فائدے دیے ہیں، ہمیں نقصانات بھی بہت زیادہ دیے ہیں۔ آج ہمیں درختوں کی اشد ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے گاؤں میں، ابھی ہم پچھلے دنوں ڈسکس کر رہے تھے کہ گاؤں کے اندر سجاد پہلے عام لوگوں نے گھروں کے سامنے 2-2 3-3 درخت لگائے ہوتے تھے، اور بڑے زبردست درخت ہوتے تھے، جیسے شیشم ابھی ختم ہوتا جا رہا ہے، کیکر ختم ہوتا جا رہا ہے، نیم آپ کا ختم ہوتا جا رہا ہے، بقائن آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے، شیشم تو تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے آل اوور پاکستان۔ اس میں کیا ہے کہ ابھی لوگوں نے پختہ گھر بنانے شروع کر دیے ہیں تو وہ درخت ختم ہو گئے، اور پھر جو کسان کھیتوں میں جس نے اپنے کھال کے اوپر یا وہ جس کو ہم پنجابی میں بننے کہتے ہیں یا وٹ کہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے لگائے ہوتے تھے درخت، 8-8 10-10 درخت لگائے ہوتے تھے، اور جب کسان درخت کاٹتا تھا تو نئے درخت جوان ہوئے ہوتے تھے، تو اب وہ درخت جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جو ہمارے گاؤں ہیں وہ بھی ایک طرح سے درختوں کے بغیر ہیں، تو گاؤں میں بھی اب گرمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔
تو پھر یہ جو نہریں کھالے جو ہے پکے ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے پانی کا جو لیول واٹر لیول ہے وہ بھی اب بارشوں کے جو موسم کے بغیر بارشیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے واٹر لیول جو ہے وہ بڑا افیکٹ، جیسے آج کل اسلام آباد کے اندر شہر کے اندر پانی کا بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی موسمیاتی تبدیلی کی ہی ایک ریزن ہے۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا اور ہمیں ایک قوم ہو کر ایک فرض سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے، ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا، ہمیں یہ جو فصل کو ہم آگ لگاتے ہیں یہ کم کرنی پڑے گی، ہمیں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ سے زیادہ کرے تاکہ گاڑیوں کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہو۔ یہ جو پرسنل لوگ گاڑیاں لے کے چلتے ہیں، مطلب ایک گاڑی ہے وہ ایک بندہ بیٹھا جا رہا ہے، دوسری گاڑی اس میں ایک بندہ بیٹھا جا رہا ہے، تو کیوں نہ پبلک ٹرانسپورٹ بسیں جیسے گرین ہے یا اورنج یہ ہے یا یلو جو میٹرو بسیں چل رہی ہیں، اس طرح کی بسیں ہیں، میرے خیال میں ان کو زیادہ جو ہمیں فروغ دینا چاہیے تاکہ کم سے کم گاڑیاں جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئیں اور کاربن کی جو مقدار ہے وہ کم ہو۔